کیوں؟ السلام علیکم. اپنے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین, آپ کو پتہ ہے میں ہر دفعہ اپنے ولاگ میں آپ کو کسی نہ کسی سے ملواتی ہوں. آج کی میری شخصیت ہے نازش, اور نازش ایک ایسی بندی ہے کہ یہ ڈسیبل تو ہے, اس کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ پراپر طریقے سے کام نہیں کرتے, لیکن چہرے سے پتہ چل رہا ہوگا آپ کو کہ آنکھیں بہت چمکدار سی ہیں, ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں اور بہت سارا کچھ کرتی ہیں. تو نازش, پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اتنا سب کچھ کرنے کا خیال کہاں سے آیا تھا؟ شروع سے آپ کا مائنڈ اچھا ہونا چاہیے. اچھا, جب آپ کا مائنڈ ایسا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کچھ کر گزرتے ہیں. آج کل کیا کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں, میں موٹیویشن سٹوریز شیئر کر رہی ہوں. اس کے علاوہ میں جاب کر رہی ہوں. کہاں پہ جاب کرتی ہیں آپ؟ پرائیویٹ آئل اینڈ وی ملز ہے, ادھر آفس میں کر رہی ہوں جاب. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی پرابلم آتی ہے ایک ڈسیبل بندے کو جاب کرنے میں, کاروبار کرنے میں؟ لوگ آپ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن ان کے کام کے حوالے سے وہ ڈسٹرب بہت کرتے ہیں. کہ وہ بظاہر طور پہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو, شو آپ کو یہ کرا کے خوش کرتے ہیں آپ کی طبیعت کو کہ آپ ٹھیک ہو, ہم آپ کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کا جو اخلاق ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, ڈس اپوائنٹ ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. نارملی میرے خیال میں جو لڑکیاں بہت طاقتور ہیں وہ تو ہریسمنٹ کو بڑے آرام سے قابو کر لیتی ہیں اور ناکام کر دیتی ہیں. آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا؟ اللہ کا شکر ہے یہ مسئلہ ایسا کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. پھر بھی کسی کا دل آ گیا ہو آپ کے اوپر, ایسا بھی تو؟ وہ جن کا دل آیا وہ پھر ان کو ہی پتا ہو. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے, ایسا کوئی ہے؟ یہی تو کہہ رہی, جن کا آیا ان کو پتا, مجھ تک بات نہیں پہنچی. اچھا, ابھی تک آپ تک بات نہیں پہنچی. اچھا, مجھے کیا کہنا چاہیں گی, کیا بتانا چاہیں گی لوگوں کے لیے؟ ماشاءاللہ سے آپ ڈسیبل بھی ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ اتنا اچھا کماتی ہیں, بہت اچھے آپ ارن بھی کر لیتی ہیں, اپنی ساری ضروریات زندگی جو ہے وہ آپ خود سے جو ہے وہ مطلب چلا رہی ہیں. ایسے لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گی جو ڈسیبل ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے؟ ایسے لوگوں کے لیے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو آپ کی فزیکل ڈسیبلٹی یا مینٹل جیسی مرضی ڈسیبلٹی آپ کی, سب سے پہلے آپ میں ایک ون پاور ہونی چاہیے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ نے کرنا ہے. جب آپ کے اندر وہ ایبلٹی آ جائے گی نا تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات میرے لحاظ سے, میرے پوائنٹ آف ویو سے, کوئی بھی انسان ڈسیبل نہیں ہوتا. سوچ ڈسیبل ہو سکتی ہے یا پھر کام کرنے کا طریقہ ایسا ہو سکتا ہے. معذرت چاہتی ہوں اپنے الفاظ پہ, میں نے ان کو ڈسیبل کہا. مجھے بتائیں, ہر کوئی یہی کہتا ہے. نہیں, وہ ہم تھوڑا سا بتانے کے لیے لوگوں کو کہ اس میں کیا خاص بات ہے, لیکن یہاں پر میں آپ کو امپورٹنٹ ترین چیز یہ بتا دوں کہ انتہائی خوش اخلاق, انتہائی خوبصورت, ملن نثار, اور گھر بڑا خوبصورت ہے ان کا, اور ہر چیز بڑی مینج ہوئی ہوئی ہے. پتہ چلتا ہے کہ بڑے محبت اور پیار سے سجائی گئی ہے. نازش, مجھے بتائیں لوگ آپ کو فالو کرنا چاہیں کہاں فالو کر سکتے ہیں؟ میرے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں, نازش بلال 8444. نازش بلال 8444 پہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اچھا جی دوستو, ابھی ہم ذرا بات کرتے ہیں صدف کے بارے میں, صدف نعیم کے بارے میں. صدف نعیم ایک ایسی رپورٹر تھیں جو کہ ہماری بہت اچھی دوست تھیں, اور انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزارا. بس فیلڈ میں بڑی بہادری کے ساتھ وہ رپورٹنگ کرتی رہی ہیں. کل کچھ لوگوں نے بڑی ہی نازیبہ قسم کے الفاظ استعمال کیے. انہوں نے تھم نیل پر ان کے بارے میں بہت واہیات جملے لکھے جو کہ میرے خیال میں کسی صورت بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور میرے خیال میں مجھ سمیت اگر کسی بھی میڈیا پرسن کے سامنے وہ لوگ آ گئے تو ہم نے یقیناً ان کو جو ہے نا وہ ڈشو کر دینا ہے. تو غصہ بہت آیا ہوا سب کو. ایسی چیزوں سے اجتناب کریں. آپ پیسے نہ کمائیں یوٹیوب پہ اپنے ہی دوستوں کے خون سے. اور دوسری بات یہ کہ صدف نعیم کے بارے میں میری جب کچھ رپورٹرز کے ساتھ بات ہوئی ہے, تفصیلاً بھی ایک رپورٹر کے ساتھ ہم آپ کی بات کروائیں گے اور بتائیں گے ضرور کہ اس وقت عینی شاہد کے طور پہ انہوں نے کیا دیکھا تھا. لیکن ہمارے جو ایک رپورٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صدف نعیم حالانکہ ایک دفعہ انٹرویو کر چکی تھی, اس کے باوجود ان کو جنون تھا کہ وہ عمران خان کا دوبارہ ایک اور انٹرویو کریں گی. تو اس کے لیے وہ بھاگتی چلی گئیں, بھاگتے 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 آخرکار وہ پہنچی ہیں. یہ ایک سارے رپورٹرز الگ ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہماری بس ہو گئی ہے. کچھ تو تھے وہ کاموں کی طرف نکل گئے گاڑی لے کے, اور کچھ جو تھے وہ وہاں پہ ارد گرد رک گئے. انہوں نے کہا صدف بس کرو, جب کنٹینر رکے گا تو ہم انٹرویو کر لیں گے. لیکن صدف نہیں مانی, بھاگتی رہی, 2 کلومیٹر تک بھاگتی رہی. اگر میرے کیمرے میں آپ کو ان کی ویڈیو نظر آ سکے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹینیوسلی وہ بھاگ رہی ہیں بہادری کے ساتھ, مردانہ وار. اتنا جنون تھا ان کو اپنی رپورٹنگ کا, اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ کنٹینر کا کوئی دروازہ کھلا ہے, چلتا کنٹینر ہے, اس میں بیگ اٹکا ہے کہ کیا چیز ہوئی ہے, کسی چیز سے ٹکرائی ہیں اور باؤنس ہوئی ہیں. ساتھ ایک لینڈ کروزر چل رہی تھی,
उससे बाउंस होकर ज़मीन पे गिरी हैं और उनके ऊपर वो कंटेनर का पहिया जो है वो चल गया। बॉडी की हालत ऐसी नहीं थी कि उसको रखा जा सके। घर वालों की हालत बड़ी ख़राब है। अभी मैं उनके घर से होके आई हूँ। उनकी वालदा सुबह सुबह जो है वो कब्रिस्तान चली गई बगैर घर वालों को बताए। वालिद साहब की हालत बहुत ख़राब है। इस उम्र में उनको इतना बड़ा जो है वो ये सदमा मिला है। हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब है। मैंने पहली बार एक मर्द को रोते हुए देखा है और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लगता है कि अभी ये कहीं से चलती हुई आ जाएगी। बच्चों की इतनी बुरी हालत है कि वो हमसे नहीं मिल सके। नाज़रीन, एक ही बात कहना चाहूँगी, जितने भी दोस्त मेरे हैं जो फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं भी रखते, कभी भी जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प ना करे तो आप इस हद तक आगे ना जाएं। इतना आगे तक जाकर काम ना करें कि आपकी अपनी ज़िंदगी चली जाए। मैं खुद 2 दिन पहले तक यही कुछ कर रही थी। आज मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा सा सबक आया है। मैं भी कंटेनरों पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी। आपको याद होगा पहले एक पसली भी तुड़वाई हुई है, तो अब मेरे ख्याल में बस हो जानी चाहिए। इसके बाद एक वीडियो मैं अपलोड करूँगी और वो होगी हमारी मौला जट के बारे में और मौला जट का रिव्यू दूँगी। इंतज़ार कीजिएगा, जाइएगा मत। अल्लाह हाफ़िज़।